السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ اب رائز کا ٹائم پاکستان کا ہے، ترکوں کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 1400 سال میں ایک ہر جو مسلمانوں کے اندر قومیں ہیں ان کا ایک ٹائم رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عروج دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی قوم کے عروج کی بنیاد کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اب ٹائم ہے پاکستانی قوم کا۔ پاکستانی قوم کوئی کنورٹ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ہندوؤں کی کنورٹ، یا بالکل ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، ہر چیز کا ایک فیکٹر ہے۔ جو حقیقت ہے وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ترکوں کا ایک لمبا دور رہا، ازبیکس کا، تاجکس کا، افغانوں کا، ٹھیک ہے۔ ہر قوم نے سب کانٹیننٹ پہ آئے، ان کی نسلیں یہاں پہ آباد ہوئیں، ٹھیک ہے۔ پھر پنجابی جو ہیں، کچھ سرداروں کی قومیں وہ اسلام میں کنورٹ ہوئیں، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ راجپوتس اور دوسری قومیں، ٹھیک ہے۔ تو اوورآل جو میجارٹی ہے وہ ان قوموں کی ہے جو پوری دنیا پہ عروج حاصل کرتے رہے، اور پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے جھنڈے گاڑے اور ان کی نسلیں آگے چلیں۔ تو یہ جو پاکستانی قوم ہے، ان کے عروج کی وجہ یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور ان کی نا میں نہ ہوگی دنیا کے معاملات میں، وہ اس طرح سے کہ یہ ان سارے فاتحین کی نسلیں ہیں جو یہاں پہ آباد ہوئے اور جو یہاں پہ رہ گئے۔ اس لیے پاکستان میں چند اقوام کے علاوہ جو زیادہ تر پاکستانی ہیں، ان کی جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ بڑے بڑے فاتحین کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی پاکستانی کبھی کسی فیلڈ میں تھوڑی سی بھی ترقی کرتا ہے تو وہ عروج حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کرکٹ کے دور میں جب اچھے ایماندار، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، لیکن عمران خان کا دور تھا، ایماندار آدمی ہے بیسکلی، تو دیکھیں کس طرح عروج پہ گیا، آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ فوج دیکھ لیں، یہی پاکستانی فوج، ہر ادارہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، لیکن فوج کو دیکھیں، دنیا کی سپیریئر فوج بن گئی ہے۔ اور سوری ٹو یہاں پہ ایک پوائنٹ کو میں کلیئر کروں کہ یہ کہتے ہیں جی 1971 کی جنگ میں پاکستان کو نعوذ باللہ شکست ہوگی، تو دس از آئی ڈس ایگری ود دیٹ، ٹھیک ہے۔ انڈین آرمی کے میں جو حقائق ہیں اسی سے آپ کو یہ پروو کرتا ہوں کہ جو انڈین آرمی کے چیف تھے جن کی زیر کمان پاکستان کا وہ ڈیبیکل ہوا، ٹھیک ہے، جنرل سائم مانک شاہ، ان کا کلپ پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تو بہترین طریقے سے لڑی، جو کہ ایک بہت ہی ڈسپلنڈ اور زبردست فوج ہے، لیکن کوئی چانس ہی نہیں تھا ان کے جیتنے کا۔ انسان ہے نا بیسکلی، کوئی آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں تھے۔ 1:50 انڈین آرمی کے ساتھ فوج تھی، 50 انڈینس اور ایک پاکستانی، اس کے علاوہ 2,75,000 مکتی بانی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی بنگلہ دیشی فوج تھی، بنگال رائفلز، وہ بغاوت کر چکی ہوئی تھی۔ پاکستان ہزاروں میل دور لڑ رہا تھا بنگلہ دیش کے اندر، جہاں کا پتھر وہاں کا دشمن تھا، اور صرف پاکستانی فوج کی تعداد 2 ڈویژن اور لڑاکا فوج کی تعداد 25,000 تھی۔ یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ آپ اگر جائیں اور گوگل کر کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کمپوزیشن میں لکھا ہے کہ 3 کورس تھیں انڈیا کی جو پاکستان سے لڑ رہی تھی وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر، صرف 2 ڈویژن فوج سے، مکتی بانی 2,75,000 اور بنگال رائفلز، اس کے علاوہ کوئی کمبک نہیں، کوئی رسد نہیں، تو اس کے اندر آپ 25,000، کیونکہ 2 ڈویژن فوج میں موچی، نائی، دھوبی سب ہوتے ہیں نا، صرف فوجی لڑنے والے فوجی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی پاکستان آرمی کی لڑنے والی وہ 25,000 تھی۔ 2 ڈویژنس کے اندر سے اگر آپ لڑنے والی اسٹرینتھ ہے تو صرف 25,000 آدمی، 2,75,000 مکتی بانی، 1,00,000 سے زیادہ انڈین فوج، 1:50، ٹھیک ہے، ایک کے اوپر 50 آدمی، ٹھیک ہے، پورا انڈیا کی کنسنٹریشن ادھر، اور وہ لڑ رہے ہیں، نہ کھانا پینا، نہ کمبک،
نہ اسلحہ، نہ کچھ اور، ایک نیا ملک. ٹھیک ہے، تو کیا آپشن تھی ان کے پاس؟ اور وہ لڑے ہیں، 1 سال تک لڑے ہیں وہ. ٹھیک ہے، انڈیا تو 13 دن پہلے اس ڈبیکل سے پہلے انٹر ہوا اس جنگ میں. وہ تو لڑ رہے تھے لگاتار. ٹھیک ہے، جگہ جگہ پہ مورچہ بند تھے، اپنی حیثیت میں وہ لڑے. تو بڑی بڑی دنیا کی فوجیں، رشیا سوویت یونین سے بڑی طاقت تھی، کوئی ختم، چھوٹے سے ملک کے آگے. ٹھیک ہے، امریکہ کو دیکھ لیں، ویتنام میں، افغانستان میں مار پڑ گئی. وجہ صرف یہ کہ حالات نہیں تھے اس کے مطابق. تو اس لیے پاکستانی فوج کو جب آپ اس کی بہادری اور پروفیشنلزم کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بنگلہ دیش اس کی کوئی پیمانہ نہیں ہے، یاد رکھیں. ہاں 1965 ہے، 5 گنا بڑی فوج کو شکست دینا. شکست اس صورت میں دینا کہ ان کے ایمز کیا تھے، دے فیل ٹو اچیو دیئر ایمز. ہمارے ایم تھے اپنے ملک کا دفاع کرنا، جو ہم نے بہترین طریقے سے کیا. اور آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، چھم جوڑیاں، یہ جو علاقے ان پہ قبضہ کیا، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے علاقوں کے اندر گھس گئے جا کے. ٹھیک ہے، دا ویک اکانومی، کمزور معیشت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس فوج نے. سو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے میری بنیاد آپ کو یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس دنیا میں جو انصاف کا نظام قائم ہوگا، اس دنیا کے اندر جو عروج کا نظام آئے گا مسلمانوں کو، اور جس میں کوئی نہیں پسے گا، کیونکہ ہمارے خون میں نہیں ہے کسی کو دبانا پیسنا. ٹھیک ہے، ہم انصاف کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو یہ ہے بنیاد میری یہ کہنے کی کہ اس بار جو عروج آ رہا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پاکستان سے آ رہا ہے اس دنیا میں مسلمانوں کو. تو یہ تھی میری سیکنڈ ویڈیو. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم کریں گے آگے کی بات اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، اس کہانی کو آگے چلائیں گے. سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے اس کی تیسری ایپیسوڈ میں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.